دیکھو میں نے تمہیں کتنے پیار سے سمجھایا ہے، شوہر سے اس طرح بات نہیں کرتے، آپ جناب کہہ کے بات کرتے ہیں، اور ویسے بھی میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، اور نہ بھی ہوتا تو رشتے میں تو ہوں نا، اور میرا فرض ہے تمہیں سیر کروانا، گھمانا پھرانا۔ میں نے کہا میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاؤں گی، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے، لیکن تم میرے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ پھر تائی اماں سے کہنے لگا آپ اسے کچن کا راستہ دکھائیں، اسے میری پسند کی چیزیں پکانا سکھائیں۔ میں نے کہا نہ تو مجھے کوکنگ میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ میں سیکھوں گی۔ تائی اماں کہنے لگی شہروز تم آفس جاؤ۔ کہنے لگا امی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک میں نہ آ جاؤں یہ کہیں نہیں جائے گی۔ بڑے سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ تائی اماں کہنے لگی تم اسے چھوڑو، میں خود تمہیں لے کے جاتی ہوں، کہاں جانا ہے تم نے؟ میں نے کہا دیکھیں مجھے فریڈم بہت پسند ہے، میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں یا آپ کے بیٹے کے ساتھ جاؤں، میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں۔ تائی اماں کہنے لگی دیکھو بیٹا یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، یہاں ہمارے گھرانوں کی لڑکیاں یوں اکیلی نہیں جاتی، یا تو ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں یا تب جب والدہ یا گھر کا کوئی شخص ساتھ ہوتا ہے، یا پھر شوہر یا بھائی کے ساتھ۔ میں نے کہا لیکن میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے؟ تائی اماں کہنے لگی کیوں حاصل نہیں ہے؟ ہم بھی اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور تم پہ بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو اپنے شوق کی بات ہوتی ہے۔ اب تم یہی دیکھو کہ میں نے تمہارے تایا ابا کے لیے کھانا ابھی تک خود ہی بناتی ہوں، اور انہیں میرے ہاتھ کے کھانے کی اتنی عادت ہے کہ کبھی رمشا بھی بنائے تو کہتے ہیں کہ تم نے کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے، لیکن تمہارے